ہجرت مدینہ ایک ایسا واقعہ ہے جہاں سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ سبق یا لیسن یہ ہے کہ جو کہ آج کی ماڈرن ڈے پلاننگ کی یا اسٹریٹجی کی چیزیں کہتی ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے، اس کا پلان ہونا چاہیے، اور اس کی ایگزیکیوشن اگر اس کے حساب سے ہو جائے تو سکسیس کے بہت سارے امکانات ہیں۔ ہجرت کے واقعے میں ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ہجرت کا سفر کا آغاز کرنے کے لیے رات کے وقت کا انتخاب کیا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دن میں بھی جا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرماتا۔ دوسری چیز کیا کی کہ حضرت علی کو اپنے گھر کے اوپر، اپنے بستر کے اوپر سلا دیا، اور وہ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ کفار رات بھر اس چیز کے اندر رہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی وہیں پر ہیں، لیکن صبح ان کو پتہ لگ جائے اور اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ کہیں پہنچ چکے ہوں۔ ہجرت کے سفر کا آغاز حضرت ابو بکر کے گھر سے دونوں حضرات نے کیا، اور وہاں پر بھی یہ احتیاط رکھی کہ گھر کے سامنے سے نہ نکلا جائے بلکہ گھر کے پیچھے کی طرف سے نکلا جائے۔ اور ہجرت کا اب پورا سفر اتنا طویل سفر ہے، اور اس کے اندر ظاہری سی بات ہے بہت ساری ضروریات ہیں، اس میں سے ایک ضرورت ہے کہ رستے بالکل ٹھیک معلوم ہوں۔ تو ایک پروفیشنل گائیڈ کو ہائر کیا گیا، عبداللہ بن اریقط کا نام آتا ہے، اور اس کا ذمہ داری یہ لگائی کہ بھائی تمہیں رستے پتہ ہے، تم نے نکلنا ہے ہمارے ساتھ، پوری پلاننگ، پوری اسٹریٹجی کی۔ دوسری چیز کیا کی کہ جب حضرت ابو بکر کے گھر سے یہ دونوں حضرات نکلے تو وہاں پہ نارمل سٹیپس کے ساتھ نہیں گئے بلکہ پنجوں کے بل گئے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس وجہ سے؟ تاکہ یہ پتہ نہ لگے کہ یہاں سے کس کا گزر ہوا ہے، کتنے لوگ یہاں سے گزرے ہیں، کوئی انسان گیا ہے، کوئی اور مخلوق گئی ہے، کیا ہوا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بہت آسانی تھا کہ سب کچھ ہو جاتا آسانی سے۔ پھر کیا ہوا کہ بیسکلی سارے مسلمان جا رہے تھے مدینہ، اور کفار کو، قریش کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے بھی الٹیمیٹلی مدینہ ہی جانا ہے، یسرب ہی جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان کیا کہ مکے سے مدینہ بالکل نارتھ میں ہے، اگر آپ میپ پر دیکھیں تو بالکل 180 ڈگری کا رستہ لیا اور غار ثور کی طرف سفر شروع کر دیا۔ بالکل مطلب ان کے اسٹریٹجی یا ان کے ازمپشنز کو بالکل مات دینے کے لیے، شکست دینے کے لیے، اور ساؤتھ کے اندر گئے غار ثور کی طرف۔ اب پہلے سے پتہ ہے کہ غار ثور کے اندر جانا ہے اور کچھ دن وہاں پہ انتظار کرنا ہوگا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب غار ثور پہنچے تو وہاں پر کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آسمان سے کھانا اتر سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ پلان کیا کہ وہاں پر ذمہ داری لگی حضرت ابو بکر کی بیٹی اسما بنت ابی بکر کی، کہ وہ آئیں گی اور کھانا دیں گی۔ اچھا وہ ایک عورت ہیں، وہ اتنا سفر ٹریول کر کے آئیں گی تو ہو سکتا ہے ان کے اوپر شبہ ہو جائے، ان کے پیروں کے نشانات سے بھانپ لیا جائے کہ یہ کہاں جا رہی ہیں۔ اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کے ہی غلام عامر بن فہیرہ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ جب حضرت اسما جا رہی ہوں گی تو ان کے پیروں کے نشان کو مٹانے کے لیے وہ اپنا ریوڑ چلائیں گے تاکہ بکریوں کے نشان ہیں اور کسی کو یہ اندازہ نہ ہو بعد میں کہ یہاں سے حضرت اسما گئی یا کوئی شخص گیا اس غار کی طرف۔ اب غار ثور کے اندر رہنا ہے اور کئی دن وہاں پہ انتظار کرنا ہے کہ کفار ڈھونڈ کے تھک نہ جائیں، تو وہاں کی خبریں کون لائے گا؟ واٹس ایپ، SMS، فیس بک یا فون تو نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ دیکھو تم نے مکے کی رپورٹ لینی ہے اور مجھے رپورٹ دینی ہے کہ مکے والے کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا پلاننگ ہے، ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، وہ کیسے ایگزیکیوشن کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ساری ایک چیز، جیسے کہتے ہیں نا ہم آج کی دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرنے سے آپ پورا پلان کریں، کاپی ورک کریں، تو حضرت عبداللہ کی یہ ذمہ داری لگی کہ وہ رات کو مکے سے اس وقت نکلیں گے جب مکے والے سب سو چکے ہوں، اور اطلاع دے کے غار ثور سے واپس مکے اس وقت چلے جائیں گے جب مکے والے دوبارہ اٹھے نہ ہوں، کہ پتہ ہی نہ لگے کہ عبداللہ تو یہیں تھا اور عبداللہ تو صبح بھی یہیں ہے، نہیں یہ کہیں نہیں گیا۔ ایک چیز، ایک منٹ بائی منٹ پلاننگ۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب کفار ڈھونڈ کے تھک چکے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مزے کی باتیں اس میں 2-3 اور ہیں، وہ یہ ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود کفار تو غار کے دہانے پہنچ گئے تھے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ پر توکل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ وہاں سے پلٹ گئے۔ اللہ پر توکل اس وقت آیا جب ساری تدبیریں کر لی۔ کہنے کی بات اس میں یہ ہے کہ ہم سارے اپنے بہت سارے کاموں میں آلریڈی بہت بہترین آئیڈیا بھی ہوتا ہے، پلان بھی ہوتا ہے، ایگزیکیوشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر کوئی اچھا یا جسے کہتے ہیں کہ نیکی کا کام کرنے کی پلاننگ ہو جائے، یا اپنے آس پاس کچھ پریشانیوں کو کم کرنے کی پلاننگ ہو جائے، یا شہر کے حالات، ہر کوئی پریشان ہے نا، شہر کے حالات ایسے، ملک کے حالات ایسے، یار یہ تو ہی ہو گیا، وہ ہو گیا، آخر میں ارے یار اللہ تعالیٰ ہی بس کرا ہے، اللہ مالک ہے۔ ساری چیزوں کے اندر ہم اللہ مالک چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی اللہ مالک چھوڑنے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ ایگزامپل تھے، وہ چاہتے تو سب کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کرا لے گا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اتنی پریشانی ہے کیوں بھگتوں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے ساری محنت کی، ساری ایگزیکیوشن کی، بالکل پن پوائنٹ ایک ایک چیز، اور پھر جا کے توکل کیا اور اللہ تعالیٰ نے رزلٹ دیا۔ آخری بات یہ کہ اس وقت بہت آسان تھا کہ اللہ کے نبی منٹوں کے اندر مدینہ پہنچ جاتے۔ 1 سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے معراج کا واقعہ ہو چکا تھا، اور بہت ایزی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ بآسانی چلے جاتے، کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ لیکن کیا ہوتا اس سے کہ میرے اور آپ کے لیے نا ایک پوائنٹ مل جاتا ہمیں کہ یار وہ تو اللہ کے نبی تھے، دیکھو ان کے لیے تو بہت زبردست کام ہو گیا، میں کیسے کر سکتا ہوں کوئی دین کا کام، میں کیسے کر سکتا ہوں کوئی اپنے شہر کو ٹھیک کرنے کا کام، میں کیسے کر سکتا ہوں پاکستان کے کوئی اکانومی کو بہتر کرنے کا کام، میں کیسے کر سکتا ہوں، یار یہ بھائی برائیاں ہوتی رہیں، میرے کرنے سے کیا ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس تو معجزات تھے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل سیٹ کی، اور پھر اسی وجہ سے قرآن کے اندر آیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین ایگزامپل بنے گی ہی اس وقت کہ جب کہ ہیومنلی پاسبل ساری چیزیں اللہ کے نبی نے کی ہوں گی اور پھر توکل کیا ہوگا، اور وہ کی، اسی لیے تو بیسٹ ایگزامپل تھے۔ تو ہجرت مدینہ کے بہت سارے اسپیکٹس کے اندر سے ایک یہ ماڈرن ڈے اسٹریٹجی اور پلاننگ کا اسپیکٹ تھا، تو یہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔